اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو جماعت نہم کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا دوسرا لیکچر سوال نمبر 2 یعنی نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ سوال نمبر 2 سالانہ پیپر کا حصہ نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کا ہوا کرتا ہے۔ تو سوال اس طرح دیا جائے گا، حصہ نظم میں سے 3 اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح کریں۔ یعنی 4 اشعار دیے جائیں گے، حصہ نظم کے 3 اشعار کی تشریح کرنا ہوگی، اور حصہ غزل کے 3 اشعار دیے جائیں گے، ان میں سے 2 اشعار کی تشریح کرنا ہوگی۔ یہ سوال ایسے ہوگا، یعنی دیکھیں یہ نمبر 1 حصہ نظم ہے، پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر، چوتھا شعر۔ اور اسی طرح حصہ غزل ہوگا، پہلا شعر، دوسرا شعر اور تیسرا شعر۔ یہ میں نے سیمپل کے طور پہ ایک شعر نظم کا اور ایک شعر غزل کا لکھ دیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل اشعار بن رہے ہیں 4 اور 3 7 میں سے 5 اشعار کی تشریح کرنا ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ سالانہ پیپر دیکھتے ہیں کہ سوال کو کیسے حل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے، سب سے پہلے سوال نمبر 2 ڈالیں گے، اس کے بعد حصہ نظم کی ہیڈنگ دی جائے گی، پھر یہ نمبر ڈال کے شعر لکھیں گے، یہ شعر کی علامت لگائیں۔ شعر کے دیکھیں دونوں مصرے کیا ہیں، برابر ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک مصرع طویل ہو جائے دوسرا مصرع مختصر یا چھوٹا ہو جائے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ دونوں مصرے کیا ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔ یہ شعر کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تشریح شروع کر دیں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر، وہ جو بھی موضوع ہے شعر کا وہ آپ لکھتے چلے جائیں گے، اور ایک شعر کی تشریح کم از کم ہونی چاہیے، اس کی آدھا صفحہ، آدھے صفحے سے ذرا زیادہ، یا ایک صفحے کی تشریح بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور ہر شعر کی تشریح میں آپ لوگ کوئی حوالہ بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی اس شعر سے ملتا جلتا کوئی شعر، کوئی قرآنی آیات، کوئی حدیث، یا پھر کوئی قول وغیرہ۔ پھر جب ایک شعر کی تشریح مکمل ہو جائے پھر کیا کریں گے، دوسرا شعر لکھیں گے، اس کے بعد پھر شعر لکھا جائے گا نمبر 2، پھر شعر لکھیں گے، یہ شعر کی علامت ہے، دونوں مصرے کیا ہونے چاہیے، برابر۔ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، دوسرے شعر کی تشریح کریں گے، اور پھر اسی طرح تیسرے شعر کی تشریح کی جائے گی۔ نمبر 3 ڈالیں گے، علامت شعر لکھ کر، یہ میں نے لائنیں ڈالی ہیں مطلب شعر ہے اسے، تشریح کی ہیڈنگ اور تشریح شروع کر دیں گے۔ جب حصہ نظم کے تینوں اشعار کی تشریح مکمل ہو جائے تو پھر حصہ غزل کی ہیڈنگ دیں گے، یہاں پر بھی ویسے ہی نمبر ڈال کے غزل کا جو شعر کرنا چاہتے ہیں وہ شعر لکھیں گے، یہ شعر کی علامت، تشریح کی ہیڈنگ اور تشریح آپ لوگ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر دوسرا شعر جب لکھیں گے، نمبر 2 یہ جز ہے تو شعر کی علامت، شعر لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ، اور اس طرح آپ لوگ کیا کریں گے، حصہ غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ انتہائی سمپل اور سادہ انداز میں آپ لوگ اس کو میرے خیال میں آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ بس یہ خیال رہے کہ جب اپنی شیٹ پر کریں گے تو یہ طریقہ رہے گا۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، سوال نمبر ڈال کے، جیسے یہ سوال نمبر 2 ہے، یہ سوال نمبر لکھا اور یہ سوال بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ سوال وغیرہ کچھ نہیں لکھنا، خیال رہے یہ وقت کا ضیاع ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوا کرتا ہے، سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ بس سوال نمبر ڈالیں اور ڈائریکٹ جو ہے اس کا کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے جواب شروع کر دینا ہے۔ اب بعض بچے یا بچیاں کیا کرتے ہیں، وہ شعر سے پہلے اگر نظم کے اشعار ہیں تو نظم کا عنوان بھی لکھ لیتے ہیں، شاعر کا نام بھی لکھ لیتے ہیں، پوچھا نہیں جاتا، لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ صحیح ہونا چاہیے، وہ غلطی نہ ہو۔ اگر خام خواہ میں غلطی ہو گئی تو اس سے کیا ہوگا، ایک غلط تاثر جائے گا، غلط امپریشن جائے گا، اور چیک کرنے والا یہ کہے گا کہ جب پوچھا نہیں گیا تو کیوں لکھا ہے، اور وہ بھی غلط لکھا ہے۔ اس طرح بچے یا بچیاں کیا کرتے ہیں، ہر شعر سے پہلے نظم کے
اس کے ناظم کا عنوان بھی لکھ لیتے ہیں اور شاعر کا نام بھی لکھ لیتے ہیں۔ میرے مطابق یہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب پوچھا نہیں گیا تو نہ لکھیں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، کیونکہ وقت قیمتی ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بچانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت بھی شاعر کا نام لکھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن سوال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سوال میں یہ چیز نہیں پوچھی گئی۔ جو چیز نہیں پوچھی گئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لکھیں گے وقت ضائع ہوگا۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ لیکچر آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔